نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کر تمام احباب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم معزز علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل چکوال اور جملہ فورمز کے معزز قائدین، منہاج القرآن چکوال کی دعوت پر اس ماہانہ علمی روحانی نشست میں تشریف فرما معزز مہمانان ذی وقار، منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، جملہ خواتین و حضرات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، آج اللہ کی توفیق سے کرم ہوا، ایک مرتبہ پھر عظیم مصطفی مشن منہاج القرآن کے زیر اہتمام بابرکت علمی ادبی روحانی مجلس جو ماہانہ درس عرفان القرآن کے نام سے موسوم ہے، اس کے اندر اللہ نے ہم سب کو شمولیت کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے خوبصورت انتظام و انصرام پر میں جملہ منہاج القرآن کے قائدین اور جملہ فورمز کے قائدین، ان کو اپنے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ایک طویل مدت سے یہ قافلہ جس منزل کے حصول کے لیے چلا ہوا ہے، اللہ کرم فرمائے اپنے محبوب کے توسل سے اس منزل کا خواب جلد شرمندہ تعبیر فرمائے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں یا دے رہے ہیں، وقت کی قربانیاں، جانی، معاشی، اخلاقی، اللہ ان توانائیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ اعزاز جب سے یہ ملک بنا ہے صرف اس عظیم تحریک کو ہے، حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کے توسل سے، کہ 2005 سے لے کر آج 2024 ہے، تسلسل کے ساتھ بغیر تھکاوٹ کے، بغیر اکتاہٹ کے دروس عرفان قرآن کی اچھے انتظام و انصرام کے ساتھ نشستیں منعقد ہو رہی ہیں۔
یہ کرم ہے اس تحریک پر حضور اسلام کے نالین مبارک کے توسل سے۔ اللہ اس نوکری کو قبول فرمائے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی مناسبت سے ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مجھے اسپیشل محترم ملک صاحب نے فون بھی کیا، بتایا، تو آج ہم اسپیسیفک ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا۔ کیوں؟ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، تو پھر آج کے درس عرفان قرآن میں اس ہستی کا ذکر کریں گے۔ اگلا پھر جو درس عرفان قرآن ہے وہ ہوگا رجب میں، تو رجب میں ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے۔ میں نے آج پھر برکت کے لیے 24ویں پارہ سے سورہ زمر 39 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 33 وہ تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس عظیم ہستی کا پھر اس کے تناظر میں ذکر کریں گے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، آگے حرف حصر کے ساتھ فرمایا وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد حضرت سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ سچ لے کر تشریف لائے، اور سچ سے مراد دین، اسلام اور قرآن ہے۔ اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس میں ویسے تو قیامت تک آنے والے تمام مومنین شامل ہیں، مگر تصدیق کرنے والوں میں نقش اول وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ جہاں آقا کی شان بیان کر رہی ہے، وہاں متصل ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے القول الوثیق فی مناقب الصدیق۔ یہ اس صدی کے عقائد صحیحہ کے امام، وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کے قلم سے نکلا ہوا شہکار ہے۔ آپ اس کو پڑھیں لے کر اور لوگوں کو بھی گفٹ دیں، اس سے پھر جو مغالطے پائے جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے ہمارے شیخ، ہمارے قائد کے بارے میں۔ آج کی گفتگو تقریباً میکسیمم اس کتاب سے ہے۔ میں جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں گفتگو کا وہ یہ، اس عظیم ہستی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے ہیں، وہ گوشے آپ کی زندگی پہ اتنے غالب ہیں کہ وہی گوشے آپ کے مختلف القابات بن گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیفیات کتنی آپ کی زندگی میں راسخ ہیں، کتنے گہرے گوشے ہیں آپ کی زندگی کے۔ آپ کی زندگی کا ایک گوشہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب یہ گوشہ اتنا گہرا ہے کہ جب لفظ بولا جاتا ہے کشتہ عشق رسول، فوراً ذہن کی تختی پر جس ہستی کا نقش ابھرتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ مزید سننا چاہیں آپ، اس بار جو دورہ یا ختم البخاری شریف ہوا ہے مرکز میں منہاج القرآن کے، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی آپ نے بخاری شریف کی 6 روایات جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے، نماز کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر مصلی سے پیچھے آنا، جس عشق کی کیفیت میں ڈوب کے سنایا ہے وہ شیخ الاسلام کا ہی خاصہ ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ پھر اس عظیم ہستی کی زندگی کا ایک پہلو ہے، وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا، تصدیق کرنا۔ یہ اتنا غالب ہوا آپ کی طبیعت پر کہ اسی سے نام پڑ گیا صدیق۔ اب جب بھی بولا جاتا ہے صدیق اکبر تو فوراً ذہن میں خیال اسی ہستی کا آتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے، ہر کام میں پیش سبقت لے جانا، اولیت اختیار کرنا۔ تو سبقت لے جانے والے کو کہتے ہیں ابو بکر۔ اب جو ہی یہ تصور آتا ہے ذہن میں تو فوراً اس عظیم ہستی یعنی سیدنا صدیق اکبر کا خیال آتا ذہن کے اندر۔ اب دیکھیں، لفظ آ گیا صدیق، لفظ آ گیا ابو بکر، لفظ آ گیا اسی طرح رفیق، اسی طرح لفظ آ گیا عتیق۔ یہ سارے وہ نام ہیں جن ناموں سے اس عظیم ہستی کو یاد کیا جاتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کا نام نہیں ہے، نہ آپ کا نام ہے صدیق، نہ آپ کا نام عتیق، نہ آپ کا نام ابو بکر، نہ آپ کا نام ہے عتیق۔ یہ تو سارے الفاظ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کی عکاسی کر رہے ہیں، نام نہیں ہے، مگر ان الفاظ سے، ان ناموں سے آپ مشہور ہو گئے۔ نام وہی ہوتا ہے جو گھر والے رکھتے ہیں، یعنی والدین رکھیں، امی رکھے، ابو رکھے، گھر والے جو نام رکھتے ہیں وہی نام زد عام ہوتا ہے۔ گھر والوں نے جو نام رکھا آپ کی امی جان نے، وہ نام ہے عبد الکعبہ۔ کیا نام ہے؟ عبد الکعبہ۔ معنی کیا ہوگا اس کا؟ کعبے کا بندہ، کعبے کا بندہ۔ یہ آپ کی امی جان نے نام رکھا، لیکن جس نام سے، جو نام احادیث میں آتا ہے، اس کتاب کے بھی اندر حضور شیخ الاسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت کوٹ کی ہے جس میں آپ کا نام ملتا ہے عبداللہ۔ یہ اصل نام ہے آپ کا عبداللہ۔ تو اب یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ گھر والوں نے نام رکھا عبد الکعبہ، نام حدیث میں ملتا ہے عبداللہ۔ جن چیزوں سے آپ مشہور ہوئے ان میں سب سے پہلے صدیق، پھر عتیق، پھر ابو بکر۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ 5-6 چیزیں۔ تو یہاں بندہ تجسس کا شکار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ شخصیت ایک، مگر جس لفظ کو بھی لیتے ہیں اس کو جو ہی زبان پہ لایا جائے تو جو ذہن کی تختی پہ نقش ابھرتا ہے وہ اسی عظیم ہستی کا ہے۔ اصل میں یہ آپ کے اوصاف ہیں، وصف ہیں، اور یہ اتنے آپ کی شخصیت پر غالب ہیں کہ یہی آپ کے کوئی کنیت بن گئے، کوئی القابات بن گئے، اور انہی ناموں سے آج امت آپ کو یاد کرتی ہے۔ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں عبد الکعبہ یہ نام گھر والوں نے کیوں رکھا؟ عبد الکعبہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی امی جان کے گھر میں جتنے تولد ہوئے،
یعنی جتنے بچے پیدا ہوئے کوئی ایک بھی زندہ تولد نہیں ہوا، مردہ پیدا ہوتے تھے جو بچہ بھی ہوا۔ اب کی بار یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بار جب آپ امید سے ہوئی، اس وقت آپ صحن کعبہ میں کھڑی تھی تو موومنٹ محسوس کی نا آپ نے، تو وہاں آپ نے کعبہ کو مخاطب کر کے ایک بات بولی، آپ اس کو اپنی سادہ زبان میں کہہ لیں منت مانی۔ کیا مانی؟ منت۔ اور یہ بات زمانے جاہلیت کی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کی توجہات کا مرکز کعبۃ اللہ ہی تھا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ہر دور میں دعاؤں کا، تمناؤں کا، آرزوؤں کا، انسانی نیچر اور انسانی فطرت کا مرکز و محور کعبۃ اللہ ہی تھا۔ یہاں لوگ آ کے دعائیں مانگتے تھے، حتیٰ کہ طوفان نوح کے بعد وہ بنیادیں ساری ریت کے زد میں آ گئیں، مٹی کے زد میں، وہاں ٹیلا بن گیا۔ وہ تھا ٹیلا مگر پھر بھی تمناؤں، آرزوں، دعاؤں کا مرکز و محور وہ ٹیلا ہی تھا۔ یعنی نیچر کے اندر اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کی ایک محبت رکھی اور ایسے انسانیت کھینچی کھینچی آتی تھی۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آپ کی والدہ نے کعبۃ اللہ کو ایسے مخاطب کر کے کہا کہ اب کی بار یہ اگر زندہ پیدا ہوا اور تولد صحیح ہوا تو اے کعبہ میں اس کا نام تیرے نام پہ رکھوں گی۔ یہ منت مانی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تولد تھا وہ ہوا بحیات، صحیح سلامت، اب زندہ پیدا ہوئے۔ ماں نے حسب وعدہ آپ کا نام رکھ دیا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ تو یہ ہے اس نام کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی یہ وجہ ہے۔ بعد ازاں پھر وہ لڑکپن، جوانی، سارے معاملات ہو گئے اور وقت آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی سرزمین پر اعلان کیا نبوت کا۔ پہلا اکٹھ جو ہوا، حضور علیہ السلام نے عام عوامی اکٹھ، آپ نے صفا پہاڑ پر کفار مکہ، قریش مکہ کو طلب کیا، طلب فرمایا۔ جو احباب گئے ہوئے ہیں مکہ پاک، چشم تصور میں لائیں، صفا پہاڑی پہ کھڑا کریں اپنے آپ کو۔ تو اس سائڈ آقا علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، یہ درمیان میں صفا ہے، آگے مروہ، تو ادھر آگے کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ تو وہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور قریش مکہ کو بلایا۔ قریش مکہ آ گئے اور آپ علیہ السلام چوٹی پہ کھڑے تھے۔ تو آپ نے قریش مکہ سے پوچھا کہ قریش بتاؤ، میں کھڑا ہوں بالکل چوٹی پہ، میں اگر تمہیں یہ کہہ دوں کہ ادھر سے دشمن کی فوج آئے گی اور تمہیں تہس نہس کر دے گی تو میری بات پہ اعتماد کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا جی ہاں کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں؟ میری زبان پہ اتنا اعتماد تمہیں کیوں ہے؟ اتنا ٹرسٹ کیوں ہے؟ سب نے بے ساختہ کہا کہ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے جی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھے اس طرح مانتے ہو تو میری ہی کہی ہوئی بات یہ بھی مان لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جن کو صبح و شام تم پوجتے ہو نا پتھروں کو، یہ پتھر ہیں، یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ ایک ہے اور آپ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ قبل اس کے کہ حضور پھر کچھ دلیل دیتے، جبریل آ گئے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 لے کر، جس میں فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
یہ آیت لے کر جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آج منشأ خدا بندی یہ ہے کہ آج اللہ کی توحید پر دلیل کسی اور شے سے قائم نہیں کرنی. یعنی آپ علیہ السلام دلیلیں دیتے رہتے تھے. مثلا آپ معجزات کے چیپٹر پڑھیں، بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، مختلف کتابوں کے اندر، تو آپ جب کسی کو دلیل دیتے تو آگے، کسی کو توحید کی دعوت دیتے تو آگے سے وہ دلیل مانگتا. ایک بدو کو آپ علیہ السلام نے دلیل توحید کی دعوت دی، رسالت کی، تو اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم ہی بتا دو، کس شے سے دلیل مانگتے ہو؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک کیکر کا درخت نظر آیا، تو وہ کہتا ہے اسی سے دلا دیں. آپ علیہ السلام نے اسے ایسے اشارہ کیا، درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو گیا. اس نے یہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. آج بھی مکہ میں وہ پہاڑ موجود ہے جہاں قریش مکہ نے مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو ایسے جو انگشت مبارک اٹھی تو ماہ کا سینہ چر گیا، دوبارہ اشارہ کیا تو جڑ گیا آپس میں. تو یہ آپ دلیلیں قائم کرتے رہتے تھے اپنی رسالت پہ اور اللہ کی توحید پر. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ بتا دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں اس میں کیا ہے یا تیری مٹھی کے اندر بند چیز بتائے کہ وہ کیا ہے؟ اس طرح آقا علیہ السلام مختلف دلائل دیتے رہتے تھے. اب کی بار جبریل امین نے عرض کیا حضور اللہ کی آج یہ منشا نہیں ہے کہ آپ کسی اور شے کو دلیل بنائیں، اللہ کی منشا یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو پیش کریں، آج اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو، اس کو پیش کریں. اور یوں ہی فرمائیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اے قریش، اے اللہ کی توحید پہ دلیل طلب کرنے والو، میری زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے 40 سالہ. اس میں راتیں ہیں، دن ہیں، خلوت ہے، جلوت ہے، معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے. بتاؤ میری زندگی کے اس پورے دورانیے میں تمہیں کہیں عیب نظر آ رہا ہے؟ کہیں نقص نظر آ رہا؟ یہ کیا آقا علیہ السلام نے دعویٰ اور کلیم کیا آقا علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ہم ہیں نا جتنے بیٹھے ہوئے، بڑے سے بڑا پارسا کیوں نہ کوئی ہو، وہ اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالے، اپنی زندگی کی فلم پہ جو سابقہ گزری ہے، یہ زندگی کی فلم ایسی ہے کہ آپ اس کو اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. 100 کمزوریاں ہیں جس پہ اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ چھپی ہوئی ہیں وہ کمزوریاں. روئے زمین پر یہ کلیم، یہ دعویٰ صرف آمنہ کے لال محمد کا ہے کہ میری زندگی میں تمہیں کہیں عیب نظر آتا ہے، کہیں نقص، کجی، کمزوری، عیب تمہیں نظر آتا ہے؟ اور آگے سے ضروری نہیں ہے کہ سارے چاہنے والے ہوں، کوئی حسد کرنے والے ہوں گے، کوئی دشمن ہوں گے، کوئی اپنے ہوں گے، کوئی پرائے ہوں گے، مگر اس کے باوجود کوئی شخص یہ نہ کہہ سکا کہ عیب ہے. نہ، سب نے بے ساختہ کہا کہ آپ کی شخصیت بے عیب ہے، آپ نقص سے پاک ہیں. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا قریش مکہ، اگر تم خود یہ اعتراف کرتے ہو کہ میں بے عیب ہوں تو میرا بے عیب ہونا ہی خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے. حضور کی سیرت، آپ کا کردار شب و روز رب کے ایک ہونے پر کیا بن گئے؟ بولے دلیل بن گئے. اب آگے دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوا. وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ بے عیب ہیں، یہ ساری بات سن کے بھی مجمع میں موجود کسی بندے نے حضور علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی. ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. تصدیق اس لیے نہیں کی کہ
پہلی بار حضور کی جس ہستی نے تصدیق کی اس دن اس مجمع کے اندر وہ موجود ہی نہیں تھا، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے؟ اب یہ بات میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں، ابن اسیر کی یہ کتاب ہے اور یہ اسماء الرجال کی ہے، سلیبس کے طور پر بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ نام ہے اس کا اوسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی اتھینٹک کتاب، ہر کوئی اسے پڑھتا ہے جو بھی حدیث کا طالب علم ہے۔ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 312 313، اس پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت وہاں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خود کہتے ہیں کہ انہو خارج الی الیمن قبل ان یبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن وہ اجتماع ہوا تھا مکہ میں صفا پہاڑی پہ، میں اس دن مکہ میں موجود نہیں تھا، میں بزنس اور تجارت کے معاملے میں یمن گیا ہوا تھا، وہ اس دن وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر وہ یمن کی بات سناتے ہیں، کہتے ہیں ادھر وہ اجتماع ہو رہا تھا، ادھر بھی اسی طرح کا کوئی اجتماع ہو گیا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جس علاقے میں جاتے قداور شخصیات سے ملاقاتیں کرتے تھے، چاہے وہ سیاسی ہو، تجارتی ہو، اخلاقی حوالے سے ہو، علمی حوالے سے ہو۔ انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں عالمہ من علم الناس کثیرہ، کہ اس وقت یمن میں سب سے زیادہ ایک علمی شخصیت ہے، قداور شخصیت ہے، تو وہ یہ یہاں رہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ملتے ہیں، آپ بھی چلے گئے۔ جو ہی مجلس میں جا کر بیٹھے تو اس بندے کی نظر پڑ گئی، اس نے دور سے مخاطب کر کے کہا اقصبو کا حرمیہ، آپ جو ابھی آئے ہیں آپ حرم سے تو نہیں آئے؟ حرم سے مراد کیا ہے؟ مکہ المکرمہ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے آگے سے کہا ہاں انا من اہل الحرم، میں حرم سے ہوں۔ تو اس نے کہا پھر اقصبو کا قریشیہ، قریشی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہا اقصبو کا تیمیہ، پھر قریش کی ایک شاخ ہے آگے قبیلہ تیم، اس سے تعلق تو نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ وہ پے در پہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال ایسے ہیں کہ خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تو پھر یہ 3 باتیں پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ اب ایک بات صرف رہ گئی ہے، اگر اس کی بھی تصدیق ہو جائے تو کمال ہو جائے گا۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا ما ہی، وہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، تکشف عن بطنک۔ یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے آز روئے شرم کہا نہیں، لا افل، میں ایسا نہیں کر سکتا، تخبرنی لما ذالک، جب تک آپ مجھے پوری کو بات نہیں بتائیں گے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس پر پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں سابقہ الہامی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے پڑھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اور یہ تو سورہ انعام کے اندر بھی اللہ نے فرمایا نا، اس کی تائید وہاں سے بھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سابقہ الہامی کتابوں کا عالم ہوں، ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ان نبیا یبعث فی الحرم، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرم یعنی مکہ میں مبعوث ہوں گے۔ پہلے پہل جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ 2 بندے ہوں گے، ایک فتن، ایک وقہل۔ فتن کہتے ہیں اٹھتی جوانی والا، اور کہل کہتے ہیں جو 38 39 40 سال کی عمر کا یا اس سے اوپر کا ہو، اسے کہول یا کہل یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آپ فتن تو نہیں یعنی جوان تو نہیں ہیں، تو آپ اس عمر کے ہیں جو دوسرا بندہ بیان ہو رہا ہے۔ میں نے پڑھا ہے الہامی کتابوں میں کہ اس بندے کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے پیٹ کے اوپر کہیں کو کالا سا نشان ہوگا، وہ بندہ ہوگا جو اس نبی کی دعوت کو پہلے پہل قبول کرے گا۔ کہتے ہیں بھائی یہ بات سنی تو میرا بے ساختہ ہی ایسے ہاتھ چلا گیا قمیض پہ، تو میں نے کشفت لہ عن بطنی فرا شامتن سودا فوق سرتی، واقعتاً
میری ناف کے ارد گرد وہ کالا نشان تھا. وہ بندہ کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں انتا 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 ہوا رب الکعبہ, رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ شخص تو ہی ہے جو اللہ کے نبی محمد کی پہلے پہل تصدیق کرے گا. پھر کہتے ہیں پھر ہم آگے ہوئے, ملے گلے, مزید تعارف ہوا. اس کے بعد پھر میں اپنے معاملات میں جت گیا, مصروف ہو گیا. جب میں واپس آنے لگا یمن سے, میں نے کہا چلیں آخری ملاقات ہی کر آئے ان سے. تو جب میں گیا ان سے آخری ملاقات کرنے تو رخصت ہونے لگا تو مجھے کہتے ہیں ایک کام کریں گے میرا؟ میں نے پوچھا بتائیں. اس نے کہا احامل عنی ابیاتا من الشعر, کچھ اشعار لکھے ہیں اس عظیم ہستی کی بارگاہ کے لیے. اب دیکھ لیں, دیکھا نہیں ابھی حضور کو, بن دیکھے ہی عاشق ہیں, بن دیکھے عاشق ہیں آقا کے. تو وہ کہتے ہیں میں نے لے کے جیب میں ڈال لیے اور میں واپسی مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. جب مکہ پہنچا تو ابھی رستے میں ہی ہوں, جو شہر کی طرف جا رہا ہے, جو بندہ مکہ شہر کا ملتا ہے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے. تو ایک جگہ گیا تو بہت بڑا اکٹھ ہے, تو سارے سرداران مکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عقبہ بن نبی معیط, شیبہ, ربیہ, ابو جال, ابو البختری اور بڑے بڑے صنادید قریش, یہ نام آئے باقاعدہ روایت میں. ابو جال دوڑا دوڑا آیا جب مجھے دیکھا, کہتا ہے اے ابو بکر, مکہ کے حالات بڑے بدل گئے ہیں, کیا پوچھیں, کیا بتائیں آپ کو؟ تو فرمایا کیا بدلے ہیں, کیا ہوا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی, وہ جو ابو طالب کا یتیم ہے اس سے وام ہو گیا ہے کہ وہ نبی ہے. یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے, یہ ابو جال کہہ رہا ہے. اب یہ بات تو میں آگے باقی دوسری باتیں بیان کرتے ہیں. آج جب آپ سوئیں گے نا, یہاں سے جائیں گے, گھر جائیں گے, سونے لگیں گے, اس وقت بندے کی روح بیدار, بندہ سو جاتا ہے روح بیدار ہو جاتی ہے, روح کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے مگر بندہ سو جاتا ہے. اس وقت یہ بات سوچنا کبھی کہ آقا علیہ السلام کا تعارف حضرت عبداللہ کے نام سے نہیں ہو رہا, وہ آپ کے ابو ہیں, آپ کے والد محترم ہیں, آپ کو حضرت ابو طالب کی نسبت سے یاد کیا جا رہا ہے. یہ کبھی بات سوتے ہوئے سوچنا کہ یہ ماجرا کیا ہے. خیر, بات اگلی بات بتانا چاہتا ہوں. تو ابو جال وہ جب یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے, تو تم نے پھر کیا کیا ہے, مان لیا ہے؟ کہا نہیں مانا نہیں, آپ کا انتظار ہے, کیونکہ آپ کی رائے انت الغایہ والکفایہ وہ ہمارے لیے کفایت کرے گی, یعنی مضبوط ہوگی. آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کچھ ساتھ لین دیو, ان سے ملنے تو دیں مجھے, ابھی تو میں رستے میں ہوں, گھر جا رہا ہوں. تو پھر گئے آپ آقا علیہ السلام کو ملنے, اور حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے گھر میں تھے, دروازے پہ دستک دی, آقا باہر تشریف لائے. تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا کہ سنا ہے ترکت دین آبائک و اجدادک, سنا آپ نے اپنے باء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے سوال کو ڈیس ہی نہیں کیا, اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا. آگے سے فرمایا ابو بکر اس کو چھوڑ, یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وَإِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ, ابو بکر میں تیری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, اور کل نسل انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. فَآمِن بِاللَّهِ, اللہ پر ایمان لے آ. یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ تیری طرف اور نسل انسانیت کی طرف, جملہ ایک ہے, حصے دو ہیں. پہلا حصہ ہے الیک, تیری طرف, دوسرا ہے وَإِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ, اور سب انسانوں کی طرف. آپ جتنے بیٹھے ہیں صحت مند دماغ رکھنے والے لوگ ہیں, خود سوچیں اگر یہ حضور نہ فرماتے کہ ابو بکر میں تیری طرف, یہ نہ فرماتے, صرف اتنا فرماتے میں کل انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, تو انسانوں کے ذکر میں ابو بکر کا ذکر نہیں آ جانا تھا.
جی آ جانا تھا، مگر انسانوں کا ذکر الگ اور ابو بکر کا ذکر الگ۔ اس سے حضور بتانا یہ چاہتے تھے باقی انسانیت کا مجھے مان لینا یہ مانا کچھ اور ہے، اور ابو بکر تیرا مجھے ماننا مانا کچھ اور ہے۔ یعنی ایک ترکڑی ہے، ترازو ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں ایمان اور کلمہ رکھ دیا جائے کل انسانوں کا، اور ایک پلڑے میں کلمہ ابو بکر کا رکھا جائے تو ابو بکر کا کلمہ کل انسانوں کے کلمے سے وزنی ہوگا۔ اس لیے ابو بکر صدیق کا ذکر میرے آقا علیہ السلام نے الگ کیا ہے اور فرمایا فآمن باللہ، اب کلمہ پڑھو، اللہ پر ایمان لا۔ تو اب اگلی بات بڑی ذوق والی سننے والی، تو آگے سے وہ فرماتے میں نے پوچھا ما دلیلوں کا علی ذالک، اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور یہ بات وہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، وہ برادری کے لیے پوچھ رہے تھے، وہ پیچھے برادری نہیں جو بٹھا کے آئے ان کے لیے۔ تو اس پر حضور اسلام نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تو دلیل مانگتا ہے؟ الشیخ الذی لقیت بالیمن، وہ دلیل کافی نہیں کہ تو یمن میں ایک شیخ سے ملا تھا؟ دیکھیں سبحان اللہ بھی والی بات اگلی آ رہی ہے، اگلی ابھی اس میں ابہام ہے۔ ابہام کسے کہتے ہیں؟ شک ہے ابھی۔ تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور کم من شیخین لقیت بالیمن، میں کوئی ایک شیخ سے تھوڑا ملا ہوں، میں تو کئی بندوں کو ملا ہوں، آپ کی شیخ کی بات کر رہے ہیں، ذرا ابہام تو دور کریں آقا۔ اس پر حضور اسلام نے فرمایا اب حضور نے سارا شک ہی دور کر دیا، فرمایا ابو بکر الشیخ الذی افادک الابیات، میری مراد وہ شیخ ہے جس کی لکھی ہوئی نعت میرے بارے میں تیری جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں من خبرک بہذا یا حبیبی، حضور یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ تو آپ نے فرمایا مالک المعظم الذی یاتی الانبیاء قبلی، مجھے اس مالک نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں کو خبریں دیتا تھا۔ اس پر وہ عرض کرتے ہیں حضور مدہ یدک، اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ایمان لے آئے۔ اب پھر آگے سے پھر اناؤنس ہوا اور اعلان ہوا ابو بکر آج تک لوگ تجھے کہتے تھے عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، آج کے بعد تو کعبے کا بندہ نہیں، آج کے بعد تو کعبے والے رب کا بندہ ہے اور تیرا نام ہوگا عبداللہ، نام چینج ہو گیا۔ قربان جائیں ابو بکر تیری عظمت پر، تیرا نام بھی محبوب خدا نے رکھا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو گئیں، عبد الکعبہ بھی اور دوسرا عبداللہ بھی۔ یہ بات کر کے تو جب باہر آئے تو پھر ابو جال دوڑا دوڑا آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ابو بکر پھر کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فیصلہ کیا نہیں، فیصلہ اندر سنا کے آیا ہوں۔ تو کہا پھر ہمیں بھی سنا دو۔ جب یہ کہا ہمیں بھی سنا دو تو جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے نا یہ انہی کی سنائی ہوئی ہے، انہوں نے ساری بات اس طرح سنا دی اور سنا کے پھر خود نتیجہ نکالا۔ کہا ابو جال خود سوچ، میں تو یمن میں تھا، وہ مکہ تھے، میں یمن میں کس کس کو مل رہا ہوں وہ مکہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر مکہ بیٹھ کر یمن کی خبر دے سکتے ہیں تو فرش پہ بیٹھ کے عرش والے کی خبر نہیں دے سکتے؟ یہ نتیجہ نکالا اور میں کلمہ پڑھ آیا ہوں۔ یہ آپ کی ایمان کی قبولیت کا واقعہ ہے۔ تو یہاں دونوں چیزیں آ گئیں، عبد الکعبہ اور دوسرا عبداللہ۔ تیسری چیز آپ کی 3 القابات ہیں، ایک ہے آپ کا لقب صدیق، ایک عتیق، ایک رفیق۔ اس حوالے سے 4-5 روایات ہیں، مگر میں ایک روایت ایسی سنا رہا ہوں، ٹائم بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے وقت کے اندر گفتگو ختم کرنی ہے، اس میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی۔
یہ کتاب ہے شرح عقائد نصفی، ہر مسلک پڑھتا ہے اس کو، ہر مسلک، سلیبس ہے، نصاب ہے تو سارے پڑھتے ہیں۔ اس کی شرح ہے شرح عقائد نبراس، اس کے حاشیے کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حدیث مبارکہ، اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی گل سمجھ آ رہی کوئی؟ اچھا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال اجتمع المہاجر والانصار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، باتیں سن رہے تھے آقا کی، آقا نے اچانک فرمایا یا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ تو آج اپنی زندگی کی کوئی عجیب بات سناؤ جو ہمیں نہ پہلے پتا ہو، ہمیں سے مراد نے سب کو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور بات سنائی کہ حضور عجیب بات یہ ہے، اور بات کا آغاز یہاں سے کیا۔ جملہ دیکھیں، بولنے کی ادب و آداب کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو ان سے سیکھیں۔ عرض کرتے ہیں حضور عیشق یا رسول اللہ، حضور میری زندگی آپ پر قربان ہو۔ کبھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ماں باپ قربان ہو۔ کبھی بولتے ہیں عیشق یا رسول اللہ، حضور ہماری زندگی آپ پہ قربان ہو۔ اور شیخ الاسلام نے جب دور بخاری میں اگلے دن جو بات سنائی وہ 6 احادیث، تو فرمایا میرے ذوق کا جملہ اس میں یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر، جب میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ مصلی پہ ہی کھڑے رہو، پیچھے نہ آؤ، تو کون سی چیز نے تمہیں روک دیا کہ تم بات نہیں مانی اور پیچھے آ گئے؟ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ پھر جملہ انہوں نے یہ بولا کہ حضور ابو قحافہ دے پتر دی کے مجال، کہ نبی آگے ہوں اور میں نبی پیچھے ہوں اور میں آگے کھڑا ہوں، یعنی عشق رسول، ادب رسول، تعظیم رسول کا سبق سیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ بات کا آغاز یہاں سے کیا، حضور میری زندگی آپ پہ قربان۔ یہ بات کر کے تو آگے بات سنائی، عرض کیا حضور عجیب بات یہ ہے کہ لم اسجد للصنم قط، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا آگے سے ابو بکر زمانہ جاہلیت میں بھی؟ عرض کیا حضور ہاں، کنتو فی الجاہلیہ قضا و قضا، میں زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا، میں نے نہیں کسی کو سجدہ کیا۔ تو پھر عرض کرتے ہیں حضور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد محترم وہ بت خانے میں صفائی وغیرہ کرتے تھے، میرا بچپنا تھا، مجھے لے گئے بت خانے اور ایک بت کے سامنے کھڑا کر کے کہا ہاذہ الہ آلہتک کا، یہ تیرا الہ ہے، فاسجد لہا، اس کو سجدہ کر۔ مجھے یہ حکم دے کے تو مصروف ہوئے معاملات میں۔ کہتے میرا بچپنا تھا، لڑکپن، میں سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سجدہ کرنے سے پہلے کوئی چیز مانگ لوں اس سے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو میں نے پھر کہا چلو وہ مجھے کپڑے دے دو، فلم یجبنی، اس پر بھی کو بولا چلتا کیا وہ بت ہے، اس نے کیا بولنا ہے؟ کہتے پھر میں نے اسے ڈرانے کے لیے پتھر اٹھایا، فَأَخَذْتُ صَخْرًا، تو میں نے کہا اگر تو نہ بولا تو یہ ماروں گا پتھر تجھے، اس پر بھی فلم یجبنی، اسے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے جڑ لیا پتھر سے، اس کا منہ ٹوٹ گیا۔ بعد میرے انہوں نے جب دیکھا کہ میں نے مجھے تھپسی کیا، خدا کو مارتے ہو دیکھ کے یہ لطیفہ ہے، تو کہا یہ کیا کیا ہے، بت کو خدا کو مارا۔ مجھے پکڑا ہاتھ سے ماں کے پاس لے گئے اور میری ماں کو کہتے ہیں آج تیرے بچے نے یہ گل کھلائے ہیں۔ اسے ماں کہہ دیا فقالت، یہ لفظ سننے والے مداہو، ابو قحافہ اس کو چھوڑ دے، کچھ نہ کہہ اس کو، میں اسے بھی عجیب تر بات سناتی ہوں۔ اب عجیب کے اندر عجیب تر، جیسے جی سے تیز نکل آیا نا، تو کہا جی عجیب تر بات تمہیں سناتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ جب میرے پیٹ میں تھا اس نے حرکت کرنا شروع کی، میں بت کے آگے جھکنے لگتی تو یہ پیٹ میں اکڑ جاتا، تو مجھے نہیں جھکنے دیتا تھا۔ پہلے پہل میں نے اس کو اتفاق سمجھا، لیکن مہینے ڈیڑھ بعد میں سمجھ گئی یہ اتفاق نہیں ہے،
اس نے مجھے نہیں جھکنے دینا. ابو بکر نہ اے قحافہ، ابو قحافہ تو خود سوچ، جو کسی کو نہیں جھکنے دیتا وہ خود کیسے جھکے گا. پھر آگے کہا کہ جس رات اصابنی المخاض، جس رات مجھے درد ذی ہوئی، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا اس دن، تو سمیت ہاتفا، میں نے ہاتف غیب سے سنا، یقول یا امت اللہ علی تحقیق البشرا، کوئی کہہ رہا تھا اللہ کی بندی یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے، بالوالد العتیق، یہ جو عتیق ہے، عتیق کہتے ہیں اس کو جس کو جہنم سے آزادی کا مجدہ دے دیا جائے، تو عتیق کا لفظ آ گیا. اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے. محمد صاحب و رفیق، اور محمد نامی ہستی کی رفاقت اور صحبت میں رہے گا. رفیق، صدیق، عتیق، یہ تینوں چیزیں آ گئیں اس حدیث کے اندر. یہ بات کر کے فلما انقضا کلام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی بات ختم ہوگی اور نیچے بیٹھ گئے. اب باقی اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سن کے اب آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایسی بات سنی جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں قصہ کہانی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو آپ علیہ السلام کی طرف سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے ہی فرمایا تھا کہ کوئی بات سنا، انہوں نے سنا دی ہے. اب دیکھتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں جو ہی کلام ختم ہوا نازل جبریل، جبریل آ گئے، اور جبریل آ کے عرض کرتے ہیں آقا کالا صدق ابو بکر، ابو بکر نے جو کہا ہے سچ کہا، جو کہا ہے سچ کہا ہے. اس سے جہاں ان کی شان ایسے اجاگر ہو رہی ہے اور سامنے آ رہی ہے، تو وہاں یہ تین چیزیں بھی ایڈریس ہو گئیں، صدیق، عتیق، رفیق. تصدیق کرنے والے، جہنم سے آزادی کا جس کو مجدہ دے دیا جائے، اور رفیق ان کی زندگی ساری مصطفیٰ کی صحبت میں گزرے گی. یہ بات ہوئی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے جس پہلو کی مناسبت سے ان کا مشہور ہو گیا نام ابو بکر. اب یہی رہ گیا صرف، کیا ہے بولیے؟ ابو بکر. یہ کنیت ہے. کنیت ہمیشہ اولاد کے نام پہ ہوتی ہے. میرا نام ہے جمیل، میرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، تو مجھے کوئی میرے نام کی بجائے یوں کہے ابو عبداللہ، تو یہ میری کیا ہو جائے گی؟ کنیت. اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اولاد کے نام سے بلایا جائے تو وہ کنیت ہوتی ہے. تو اب یہ آپ کا بن گیا ابو بکر، کنیت ابو بکر. تو معنی یہ ہوگا بکر کا باپ، بکر کا باپ. لطف کی بات یہ ہے پوری اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں ان میں سے کسی کا بھی نام بکر نہیں ہے. تو گویا یہ کنیت اولاد کے نام پہ نہیں ہے. تو آپ تجربہ کر لیں، بے شک ابھی چلے ابھی نہ کریں، ابھی سن لیں، گوگل پہ لکھ لیں، دیکھ لیں، آپ عربی ادب کھول لیں یا اردو کھول لیں کہ اگر اولاد کے نام پہ کنیت نہ ہو تو پھر کس نام سے ہوتی ہے؟ پھر بندے کے ذاتی وصف کی بنا پہ کنیت ہوتی ہے. گہرا وصف ہے اس کی شخصیت کا، کوئی پہلو ہے ایسا اس پہ. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مولا کائنات کی کنیت ہے ابو تراب. اس کا معنی ہے مٹی. تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی. تو ابو کا معنی معروف کر لیں باپ، تو مٹی کا باپ. تو تراب تو آپ کی پوری نسل میں چاہے وہ فاطمی ہے یا غیر فاطمی کسی کا بھی نام تراب نہیں ہے. تو یہ آپ کی کنیت کہاں سے آئی؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دن مولا کائنات نے قمیض اتاری اور اپنی قمیض کے ساتھ مسجد صاف کر رہے تھے، صفائی کر رہے تھے. تو پورے جسم پہ مٹی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مٹیو مٹی،
وہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یا ابت تراب، وہ مٹی کے باپ یہ کیا ہے؟ اس پر انہیں عرض کیا حضور آپ نے خود نہیں فرمایا کہ جسم کے جس حصے پہ مسجد کی مٹی پڑتی ہے، دھول پڑتی ہے، اللہ اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو میں اس لیے قمیض اتار کے صفائی کر رہا ہوں میرے پورے جسم پہ مٹی پڑے۔ تو وہاں سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو تراب، مسجد سے پیار تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہیں، ہریرہ کا معنی بلیاں ہیں، ابو کا معنی باپ، بلیوں کا باپ، گویا ہریرہ بھی کسی نے نام رکھا ہے، یہ جانوروں کا نام ہے، مگر ان کا نام مشہور ہو گیا۔ بلیوں سے پیار کرتے تھے، ایک دن حضور کی زبان سے نکلا ابو ہریرہ، وہ بلیوں کے باپ، وہ بلیوں والے، نکل گیا تو انہوں نے کہا بھئی آج کے بعد ہمارے اصلی نام سے کوئی بھی نہ بلائے، ہمارا نام وہی ہے جو محبوب کی زبان سے نکل گیا۔ صحابہ کرام یہ ادائیں اپناتے تھے۔ ایک صحابی جا رہے ہیں جنگ میں، کسی نے کہا تم ویلے ہو میرا سامان پکڑ لو، اس کا سامان پکڑا، ساتھ دوسرے نے کہا میرا بھی پکڑ لو، اس کا بھی پکڑا، تیسرے نے کہا میرا بھی پکڑ لو۔ وہ ڈھیر سارے لوگوں کا سامان اٹھایا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انت سفینہ، بھئی تو کشتی ہے، تو جہاز ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے، کہا کہ آج کے بعد میرے نام سے نہیں بلانا، مجھے سفینہ کے نام سے بلایا کرو، یہ محبوب کی زبان سے نکلا ہے۔ تو یہ محبت کی بات درمیان میں آ گئی، تو میں بتا رہا تھا کنیت خاص وصف کی بنا پہ بھی آتی ہے۔ تو یہ ان کا وصف تھا، وہ وصف یہ تھا کہ وہ ہر کام میں پہل کرتے تھے، ہر کام میں آگے آگے، ہر کام میں سبقت لے جاتے، پیش قدمی کرتے، اولیت اختیار کرتے۔ یہ جو آپ کی خوبی تھی کہ ہر کام میں اول اول اول، یہ خوبی ہی، وصف ہی آپ کی کنیت بن گیا۔ ہر نیک کام میں پہل کرتے، اسلام لائے تو اس میں بھی پہل کی، اسلام لانے کے بعد مال خرچ کرنے کا موقع آیا تو پہل 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 ہر کام میں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس دفعہ سبقت ہم لے جائیں گے۔ تو جب آقا نے اعلان فرمایا جنگ پہ جانا ہے تو تلواریں دو، تیر دو، جو کچھ دے سکتے ہو، تو انہوں نے گھر جا کے لسٹ بنائی سامان کی، آدھا سامان گھر کا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ گھر جائیں نا ایسا کریں، 2 فریج ہیں تو 1 فریج سائڈ پہ کریں، گھر والوں نے کرنے دیا تو مجھے پکڑ لینا آگے۔ 10 لاکھ روپیہ آپ کا تو 5 لاکھ سائڈ پہ کر دیں، کوئی نہیں کرنا دے گا آپ کو۔ انہوں نے گھر کا آدھا سامان آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو عرض کیا حضور میں گھر کا آدھا سامان لے کے آیا ہوں۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی، اپریشیٹ کیا، دعا دی، تو ساتھ ہی متصل حضرت ابوبکر صدیق آ گئے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کوانٹیٹی میں زیادہ ہو، مگر جواب سنیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا صدیق تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا حضور میں سارا ہی لے آیا ہوں، میں سارا ہی لے آیا ہوں۔ فرمایا سارا؟ پھر اسپیشل یہ پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور ہاں۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر کام میں اول اول تھے۔ پھر دکھی مخلوق کے دکھ دور کرنے کی باری آئی تب بھی اول اول۔ دیکھیں جب آپ نے دیکھا کہ امیہ نامی بندہ حضرت بلال کو کس طرح ظلم کرتا ہے اور تپتی ریت پہ گھسیٹتا ہے، مارتا ہے، پتھر رکھتا ہے آپ کے سینے پہ، وہ آگے سے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، تو آگے بڑھ کے کہا امیہ منہ بولی قیمت لے لو، اس غلام کو آزاد کر دو۔ وہ آگے سے کہتا ابو بکر سوچ لو، سودا بڑا نقصان کا کر رہے ہو، یہ غلام موٹے موٹے ہونٹ، پیلے دانت، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، اس کے لیے تم اتنے پیسے دے رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا خبر میں کتنا بڑا سودا کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لو کہ صدیق اکبر نے سودا ہی اصل میں آج ہی کیا ہے، ان کو خرید کے آزاد کیا۔ لوگوں کے دکھ تکلیفیں دور کرنے میں اول اول رہتے تھے، اسلام کی خاطر جان دینے کے جذبے میں اول ہیں۔ غار میں جب گئے
تو غار میں بھی اول ہیں، اس کے بعد خلافت میں بھی اول ہیں، اور اس کے بعد جب مزار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت بھی نمبر اول لگ گیا۔ یہ جو ہر جگہ اول 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 ہیں، پیش پیش قدم پیش پیش رہتے ہیں، تو یہ آپ کا وصف، آپ کی کنیت بن گیا، ابو بکر سبقت لے جانے والا۔ بولیے کیا لے جانے والا؟ آخری بات ہے اب جہاں پہ ہم ختم کریں گے بات کو، تو پھر مزار میں بھی اول ہو گئے، تو مزار والی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں حضور شیخ الاسلام کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 172، اس پہ حضور شیخ الاسلام نے ایک حدیث کوٹ کی ہے، صفحہ نمبر 172 اور 173 پہ مولا کائنات سے یہ مروی ہے، یہ حدیث مبارکہ بڑی سننے والی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ 175 پہ، 73 پہ نہیں، 75 پہ اس کا پہلا حوالہ دیا ہے سیرت حلبیہ، دوسرا ہے ابن عساکر کا تاریخ دمشق کے اندر، دمشق الکبیر کے اندر، اور تیسرا امام سیوطی کا الخصائص الکبریٰ۔ یہ 3 ریفرنس ہیں اس کے، تو گویا سب سے بڑی تو اتھینٹک یہ کتاب ہو گئی نا، تو پھر ساتھ 3 ریفرنس بھی آ گئے، تو اسی پہ اعتبار کرتے ہوئے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لما حضرت ابا بکر الوفات، جس دن حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تھی، مجھے خبر ملی کہ آپ تکلیف میں ہیں، بیمار تھے، تکلیف میں ہیں، میں دوڑا گیا، اقعدنی عند راسہ، مجھے ان کے سر والی سائڈ پہ بٹھایا گیا، اور کچھ روایات میں ہیں کہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سر مولا کائنات کی جھولی میں رکھا۔ یہ سنیں، دل کے کانوں سے یہ بات سنیں، آپ کی جھولی میں رکھا، آپ کے دام، آپ کے گود میں رکھا سر، اور وقت اخیر ہے، اخیر وقت ہے، اور سر مولا علی کی گود میں رکھا۔ یہ کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے، اشارہ یہ دیا جا رہا ہے، دیکھنے والوں اور سننے والوں، آگے لوگوں تک پہنچا دو، ابو بکر علی کی گود میں سر اس لیے رکھ رہا ہے، اور پیغام یہ دے رہا ہے کہ سر جن کے لیے بنا ہے انہی کی گود میں رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ان پڑھ ذاکر اور ملا لوگ ان دونوں ہستیوں کے درمیان دراڑ ڈال کے بیان کرتے ہیں تاکہ پیٹ کے دھندے چلیں اور اپنے فکر کو مضبوطی ملے۔ یہ صرف چکر ہیں، اس پیٹ کے دھندے ہیں، اس لیے فرقہ واریت بیان کرتے ہیں۔ ادھر محبت دیکھیں کتنی ہے، وقت اخیر ہے، اور سر نہ بیوی نہ بچے نہ بچیوں کی گود میں، سر مولا کائنات کی گود میں رکھا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جن کے لیے بنا ہے سر انہی کی گود میں رکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وصیت کی، قال علی یا علی، وصیت کی۔ اب آپ وصیت کا چیپٹر پڑھ لیں اٹھا کے، وکلات سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، خود پڑھ لیں، نور العزا سے، قدوری سے، کنز سے، ہدایہ سے، ان کتابوں میں خود پڑھ لیں۔ مرنے والا وصیت کس کو کرے گا؟ جو قریبی رشتہ دار اس وقت وہاں موجود ہو، وصیت اس کو کرتے ہیں۔ باپ ہے تو بیٹے کو، بیٹا ہے تو باپ کو، قریبی رشتہ داروں کو، مگر انہوں نے وصیت اور کسی کو بھی نہیں کی، وصیت صرف مولا علی کو کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جتنا ابو بکر کے دل کے قریب علی کی ذات ہے، اتنی ان کی اولاد بھی قریب نہیں تھی۔ اپنی اولاد کو وصیت نہیں کی، مولا علی کو کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قریبی وہ مولا علی کو سمجھتے تھے۔ پھر وصیت کی، اور وصیت کی، کہا اے ابو بکر آنا متو فغسلنی بالکف الذی غسلت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر جب میرا وصال ہو جائے مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا۔ وحنتونی وذهب، پھر خوشبو لگا کے، کفن پہنا کے، سارا کچھ کر کے، وذهبوا بی
الی البیت الذی فیہ رسول اللہ، مجھے اس گھر کی طرف لے جانا جس گھر میں اس وقت اللہ کے رسول موجود ہیں۔ قبر نہیں کہا کہ قبر کی طرف لے جانا، گھر کا ہے۔ عربی میں گھر کو بیت کہتے ہیں، کہ الی البیت الذی، تو جب لفظ بولا جاتا ہے نا گھر، آپ کہتے ہیں میں گھر جا رہا ہوں، گھر سے آ رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں، گھر خرید رہا ہوں، گھر بیچ رہا ہوں، تو جب لفظ گھر بولا جاتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے بھی یہی پیغام آتا ہے کہ گھر میں زندہ لوگ رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ اور جب بولا جائے قبر میں کہ فلاں قبر میں، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب فلاں مر گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے حضور کی نسبت سے گھر بولا ہے، قبر نہیں بولا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر اس کے بعد کہا فاستاذنوا فإن رأيتم الباب، پھر وہاں لے جانا، آقا سے اجازت طلب کرنا۔ اگر تم نے دیکھا قد یفتح، دروازہ کھل گیا ہے، فادخلوا بی، پھر اندر داخل ہو جانا، اندر دفنانا۔ اور اگر نہ دروازہ کھلا، اجازت نہ ملی، الا فردونی الی مقابر المسلمین، پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عام مسلمانوں کی بات آئی تو نام لیا ہے قبر، مصطفیٰ کی باری آئی تو قبر لفظ نہیں بولا، لفظ بولا ہے گھر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے قبر میں رہتے ہیں اور زندہ لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ گیا، یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ کفنا غسلا کفنا، تو پھر فرماتے ہیں مولا کائنات کنت اول من بادر الی الباب، میں وہ پہلا بندہ تھا جو دروازے کے قریب جا کے عرض کرتا ہے حضور ھذا ابو بکر، آپ کا ابو بکر آ گیا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، کہتا ہے رأیت الباب، میں دروازے پہ ٹکٹ کی باندھ کے دے، قد فتح، کھل گیا دروازہ، سمیت قائلا، اور کوئی کہہ رہا تھا یقول ادخل الحبیب الی الحبیب ہی، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ابو بکر صدیق پر حضور کی محبتوں کے دروازے کھل گئے۔ اے حاضرین مکرم، دروازے آج بھی حضور کی محبتوں کے کھل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان ابو بکر کے لیول جیسا ہو، ایمان اس اوج ثریا پہ، حضور کی چاہتوں کے، حضور کی مہربانیوں کے، حضور کی محبتوں کے، حضور کے پیار کے، عنایات کے دروازے آج بھی اس امت پہ کھل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کردار اور عشق اور محبت وہ ابو بکر کے لیول جیسا ہو۔ اپنے آپ کو ابو بکر کی سیرت میں رنگیں، ساری زندگی انہوں نے اپنی توانائیاں غلبہ دین اور اقامت دین کے لیے وقف کر دیں، صرف کر دیں۔ ایک جنگ ایسی نہیں جس جنگ میں حضور اسلام کی معیت میں اور صحبت میں شریک نہیں ہوئے، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے۔ ہمیں چھوٹی موٹی چیزیں ہو جائیں ہم بہانے بنا لیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں تو اقامت دین، غلبہ دین وہ ہے ہی کوئی نہیں، ختم ہی ہو گیا ہے۔ سارا دین اسلام بس ثواب کے لیے اپنا، یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب۔ کبھی سوچا ہے کہ اقامت دین والا کام کس نے کرنا ہے؟ غلبہ دین والا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کو غالب کس نے کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام کا میلاد منانے والوں، آقا علیہ السلام کا میلاد آپ کی بعثت جس مقصد کے لیے ہوئی، وہ مقصد ہی اللہ یہ بیان کر رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کا غلبہ کل باطل ادیان پہ کر دیا جائے۔ 56 کے 56 اسلامی ممالک اس وقت خواب غفلت میں سوئے ہوئے۔ غلبہ دین والا کام، یہ اگر آج کسی جگہ یہ روشنی، یہ چراغ جل رہا ہے اور اپنے کارکنوں کے اندر صبح و شام دوپہر ہر لمحہ ہر لحظہ بول بول کے یہ بات ڈالی جا رہی ہے اقامت دین، غلبہ دین، غلبہ دین، یہ آواز صرف روئے زمین پہ آج
جس تحریک کے پلیٹ فارم سے آ رہی ہے اس کا نام منہاج القرآن ہے. وہ یا ترکی میں تھے فتح اللہ گولن، یا ان کی آواز سی غلبہ دین، اقامت دین، مگر دشمن نے کس طرح ان کو ختم کر دیا ہے. تحریک ختم ہو گئی ہے. اور دشمن کو ایک بندہ مل گیا ہے جس کو ہم اس وقت جو وہاں کے شاہ ہیں ترکی کے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اسلام کے ساتھ پیار پورا ہے، وہ اصل میں ان کے عزائم پورے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اصل انقلابی لیڈر وہ تھا، لیکن کوئی کام ایسے ہو گئے جو حکمت سے آری تھے، دشمن نے پوری تحریک ہی ختم کر کے رکھ دی. اس وقت یہ روشنی، یہ چراغ پوری حکمت کے ساتھ اپنی اس تحریک کو آگے بڑھ کے لے کے جا رہے ہیں، زمانوں کے فتنوں سے بچا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں جس پلیٹ فارم سے غلبہ دین کی آواز آ رہی ہے. باقی ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. آئیں، آپ کو دعوت ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں غلبہ دین کی مناسبت سے، اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی توانائیوں کو صرف کریں. آپ ایک قدم اٹھائیں گے، محسوس کریں گے کہ اللہ نے 10 قدم ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. اس تحریک پر صحابہ اکرام کی شفقتوں کا سایہ ہے، اہل بیت اطہار کا سایہ، حضور کی کملی کا سایہ ہے. روئے زمین پر یہ یونیک ہے یہ مشن. ایسے ایسے سٹ کر دیے ہیں انداز حضور شیخ الاسلام نے. میرے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت یہ بات کر رہی تھی کہ ہم حیران ہو گئے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں حضور شیخ الاسلام لے کے آئے. ابھی جو دورہ بخاری ہوا ہے، 20,000 علماء نے بیٹھ کر بخاری شریف کا درس پڑھا ہے شیخ الاسلام کے سامنے. ہر مسلک کرواتا ہے دورہ بخاری، مگر اپنے مسلک کے کرواتے ہیں. یہ پہلی بار پاکستان کی سرزمین پہ ہوا ہے کہ مسلک کا فرق بھی اٹھا دیا گیا، مسلک کا امتیاز بھی اٹھا دیا گیا. سب کو بلا تفریق، رنگ، مسلک، برادری سامنے بٹھا کے حضور کے عشق کے جام بھر بھر کے پلائے. 3.5 گھنٹے بیٹھے رہے اور وقت پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا. پھر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ اسناد، وہ گر دے دیے کہ 20,000 علماء کو عالیہ اسناد کے ساتھ حضور اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو خوش نصیب گئے ہیں وہ سند لے کے آئے ہیں وہاں سے. یہاں پر ختم کرتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اس عظیم ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے مرکز منہاج القرآن میں آپ کو پتہ، آج سامنے ہمارے گوشِ درود کا ماڈل پڑا ہوا ہے. یہ گوشِ درود جہاں 24 گھنٹے نمازوں کے وقفے کو چھوڑ کے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ اس گوشِ درود میں بیٹھ کے آقا کی ذات پہ درود پاک نہ پڑھا جاتا ہو. آپ آئیں کبھی ایک لمحے کے لیے بیٹھیں، محسوس کریں گے کہ مدینہ پاک کی وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں. 10 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں، روزے کی حالت میں بیٹھتے ہیں اور ہر وقت حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. اللہ اس کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمائے. دعا کریں. جی وما علیہ الا البلاغ المبین.